تجھ کو تیرا ذکر سنا کر میرے مولا، تجھ کو تیرا ذکر سنا کر میرے مولا، ہر منکر حیدر کو جلانا ہی الگ۔ اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ چلے یہ شعر بھی اچھا سن لیا، ایک شعر اور پڑھتا ہوں۔ مجنون جو ہو جائے تیرے روضے پہ آ کر، علی والا نہ بولے ان مصروں پہ تو پھر کون بولے گا؟ مجنون جو ہو جائے تیرے روضے پہ آ کر، واللہ زمانے میں وہ دانا ہی الگ ہے۔ اللہ واللہ زمانے میں وہ دانا ہی الگ ہے۔ اور پہنچ گئے ہو تو تحفے میں اگلا مصرع لے لیجئے۔ خلاق ازل ذات الہی ہے ہمیشہ۔ کائنات کو اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ ایسی کئی کائناتیں بنا سکتا ہے، لیکن اگلا مصرع سنیے گا۔ خلاق ازل ذات الہی ہے ہمیشہ، بہلول کا جنت کو بنانا ہی الگ ہے۔ اللہ بہلول کا جنت کو بنانا ہی الگ ہے، بہلول کا جنت کو بنانا ہی الگ ہے۔ اور شعر سنیے گا۔ خود اپنی ثنا کر کے تو شاعر کو ہے دیتا۔ ہائے ہائے، جو پہنچ گئے انہیں پتہ ہے کہ میں نے پچھلے میں کیا پڑھا ہے۔ شاعر کا نام تھا دیوبند خزائی، سرکار رضا کا شاعر تھا، اور ایک دن بڑا خوبصورت قصیدہ لکھا، اور رات کا وقت تھا تو بستر پہ کروٹیں بدلنے لگا کہ کس وقت اذان کا وقت ہو اور میں مولا کی دہلیز اقدس پہ پہنچوں، یہ قصیدہ مولا کو سناؤں کہ میں نے آپ کی شان میں یہ لکھا۔ پہنچا، ابھی پہنچا ہی تھا، دستک دینے کا ارادہ کیا، اندر سے مولا کے نوکر نے دروازہ کھولا اور آواز دے کے کہا، امام رات سے تیرے انتظار میں۔ اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ پہنچا مہمان سرا میں تو دعا سلام کے بعد کچھ کہنے کا ارادہ کیا۔ امام نے فرمایا کچھ کہنا بعد میں، پہلے وہ قصیدہ مجھے دے جو لکھ کر لایا ہے، وہ کاغذ مجھے دے۔ امام نے وہ کاغذ لیا، جیب میں ڈالا۔ امام نے فرمایا وہ سامنے میری مسند ہے۔ جی مولا دیکھ رہا ہوں۔ سرکار فرماتے سرہانے کی طرف سے بستر کا ایک کونا ہٹا، کونا ہٹایا تو نیچے ایک کاغذ کا ٹکڑا نظر آیا۔ امام نے فرمایا وہ کاغذ اٹھا، کاغذ اٹھا کے آواز میرے امام کی آئی، اب اس کو کھول اور غور سے پڑھ کیا لکھا ہوا ہے۔ عزت آل محمد کی قسم ہے، دیبل کہتا ہے میرے حیرانگی کی انتہا نہ رہی، جو ہی میں نے کاغذ کھولا وہی قصیدہ لکھا ہوا تھا جو میں لے کر لایا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، قدموں پہ ہاتھ دے کے بوسہ دے کے کہتا ہے کہ مولا عجیب معاملہ ہے، لکھ کر تو میں گھر سے لایا ہوں، آپ کے پاس کیسے لکھا ہوا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں یہ نہ سمجھا کر کہ ہماری ثنا تو لکھتا ہے، لکھتے ہم خود ہیں، پھر کائنات میں جس کا حق ہوتا ہے اسے عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں، خود اپنی ثنا کر کے تو شاعر کو ہے دیتا، انمول خزانہ یہ لٹانا ہی الگ ہے۔ اور مصرع سنیے گا۔ ہاتھی تو گرائے ہیں ابابیل کا، لیکن اس مصرے پہ داد نہ ملی تو پھر دکھ لگے گا۔ ہاتھی تو گرائے ہیں ابابیل کا، لیکن حارس پہ وہ کنکر کو گرانا ہی الگ ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ اجازت ہو تو قرآن کی آیت پڑھ لوں، پھر موضوع کی طرف آتے ہیں۔ زیادہ زحمت نہیں دینا چاہ رہا آپ کو، بس آپ کی طبیعتیں میرے ساتھ مل گئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آیت اتنی مشہور ہے کہ میں صرف لفظ کا نام لوں گا اور آگے آیت بچہ بچہ پڑھ لے گا۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا، قسم ہے ستارے کی جب وہ پیشانی کے بل گرا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ ہوا کہتے ہیں سجدے کے بل گرنے، پیشانی کے بل گرنے کو۔ اب میں علماء زمانہ سے سوال کرتا ہوں، چیلنج تو میں کر نہیں سکتا، اتنا میرا قد ہی نہیں ہے کہ میں علماء کو چیلنج کروں۔ ہاں سوال تو میں کر سکتا ہوں، طالب علمانہ میرا سوال ہے کہ کائنات کے عالم مل کر ڈھونڈ کے دکھائیں وہ دہلیز جہاں ستارہ سجدے کے بل گرا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ڈھونڈ سکے تو بسم اللہ، نہ ڈھونڈے تو آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں
दहलीज़ मुर्तज़ा है। अल्लाह अकबर। अली की शादी का पैगाम है और अल्लाह ने निज़ाम शमसी में ऐलान किया कौन है जो अली की शादी का पैगाम लेकर जमीन पे उतरे। सबसे पहले सूरज आगे बढ़ा। अल्लाह ने आवाज देके कहा ठीक है तेरी गुलामी कबूल है लेकिन तू बड़ा करम है, अली और बतूल नरम है। थोड़ा बोलिए, मिजाज मिलाइए, मेरे साथ में कुछ सुनाना चाह रहा हूँ। चांद आगे बढ़ा। ये किबला आदर हसन ज़ैदी साहब के जुमले हैं जो मैं जनाब के सामने तिलावत कर रहा हूँ। अल्लाह इन जुमलों का सवाब उनकी रूह को अता फरमाए। चांद आगे बढ़ा। पालने वाले मुझे इजाजत दे। सरकार फरमाते हैं ठीक है तेरी मवद्दत भी सामने आ गई, कबूल है, लेकिन तुझ में दाग है, अली और बतूल बेदाग है। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। और फिर एक एक सितारे ने सवाल किया, अल्लाह ने रद्द कर दिया। तो बिल्कुल मगरिब की तरफ एक सितारा टिमटिमाता है, कभी कभी नजर भी आता है, उसका नाम है सितारा ज़ोहरा। तकदीर के खालिक की नजर उस पर पड़ी, शादी ज़हरा की है, ज़ोहरा जाएगा। हाय हाय। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। ज़ोहरा जाएगा। ज़ोहरा ने अपना हैसियत देखी, परवरदिगार का ऐलान इनाम देखा और शुक्र अदा किया, तेरा शुक्र है कि इतना बड़ा इनाम मेरे हिस्से में आया। अब मदीने में बाकी मंजर क्या बना हुआ है, उधर से सितारा चल पड़ा, मदीने में मंजर क्या बना हुआ है। रसूल ने ऐलान कर दिया भी आज जिसके घर में सितारा उतरेगा उसी से बतूल का निकाह किया जाएगा। सारा मदीना बड़े बड़े ताजर, बड़े बड़े रऊसा, बड़े बड़े उमरा जर्क बर्क सोने चांदी के लिबास पहनकर भाईजान छतों पे चढ़े हुए हैं और सारा मदीना टिमटिमाती हुई रोशनियों से जगमगा रहा है। अकेला अली है जो अपने घर में मेहराब इबादत में मुसल्ला बिछा के उससे राजो नियाज कर रहा है। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। और सलमान ने अली बादशाह के सजदे में पड़े हुए कदमों पे, तलवों पे बोसा दिया। सलमान मुस्कुरा के फरमाते या अली अजीब माजरा नहीं है, पता मुझे भी है, हालांकि मैं तेरी दहलीज का सग हो, तेरी दहलीज का अदना से नमक खार, तेरा नौकर हो। जानता मैं भी हूं कि सितारा तेरे दरवाजे पे उतरेगा, जानते आप भी हैं कि सितारा आपके दर पे उतरेगा, भेजने वाला भी जानता है कि सितारा यहीं उतरेगा। फिर मेरा सवाल है कि पूरा मदीना जर्क बर्क लिबास पहन के खुद को जीनत देकर छतों पे चढ़ा हुआ है और आप टिमटिमाता हुआ दिया जला के मेहराब इबादत में मसरूफ है, खुद को कुछ तो जीनत दीजिए। अली मुस्कुरा के फरमाते मेरे प्यारे सलमान, मैं खुद को क्या जीनत दूं, अना जीनत रहमान, मैं तो खुद रहमान की जीनत हूं। अल्लाह अल्लाह। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। मैं तो खुद रहमान की जीनत हूं। तो अली है रहमान की जीनत। अच्छा, ये जीनत का भी लफ्ज बड़ा प्यारा है, बड़ा अजीब असरार रखता है। ये जो मेरे हम असर भाई बैठे हैं इनके लिए तोहफा देने जा रहा हूं, बुजुर्गों से दुआ मिल ही जाएगी। जीनत का लफ्ज क्या है? बंदा 5000 का लिबास पहन लेगा और 250 का परफ्यूम ना छिड़के तो जीनत नहीं बनती, खुशबू ना आए तो जीनत नहीं होती। यानी वो परफ्यूम है आपके लिबास की जीनत। परफ्यूम ना लगाया जाए तो लिबास बेजीनत हो जाता है। पास बैठने वाले भी किनारा कर लेते हैं, यार उठ जा तेरे से बदबू आ रही है, वो 5000 का लिबास नहीं देखते। तवज्जो, यानी जहां जीनत ना हो फिर बेजीनत होती है बात। अली है रहमान की जीनत और जो है रहमान की जीनत उसके लिए ही रसूल ने फरमाया था ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, अपनी मजलिसों को जीनत दो अली के जिक्र से। जहां अली हो वो होती है जगह खुशबूदार, जहां अली ना हो वहां से आती है बदबू। अब अली को नमाजों से सोच के निकालना, अली निकल गया तो नमाजों से बदबू आएगी। और अल्लाह को तेरी बदबूदार नमाजों की कतई जरूरत नहीं, और यही नमाजें हैं जो मुंह पे पड़ेंगी। अच्छा, बहरहाल सितारा उतरा, ऐसे नहीं उतरा जैसे मैंने पढ़ दिया। 7 चक्कर मदीने के लगाए। तवज्जो, क्यों अंकल जी मैं सही पढ़ रहा हूं? 7 चक्कर मदीने के लगाए।
اور پھر کبھی کبھی یوں ڈبکی لگاتا تھا، یوں سیدھا آتا تھا، سارا مدینہ کہتا ہے اے فلاں کے گھر گرنے لگا ہے، گرتے گرتے ستارہ پھر اٹھ جاتا۔ میرا خیال ہے سردی کا اثر جناب سے زیادہ ہو رہا ہے، سردی کا اثر زیادہ ہو رہا ہے۔ تھوڑا سا آپ ذرا میرے ساتھ مزاج ملائے، میں آپ کو علی کی بارات میں لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، ڈبکی لگاتا ستارہ، پھر اچانک بلند ہو جاتا، نبضیں ٹوٹ جاتی، دل بے تاب ہو جاتے، اور کم از کم تاریخ بتاتی ہے کہ 7 مرتبہ ستارہ اترا، ستارہ 7 مرتبہ بلند ہوا، اور 8ویں مرتبہ اترا علی کے گھر میں۔ میں نے ستارے سے سوال کیا، ستارے اگر رستہ بھول گیا ہے تو آپ میں تمہیں علی کا گھر دکھاؤں؟ ستارہ آواز دے کے کہتا ہے جاہلا، تمہیں کیا پتا، اگر میں سیدھا علی کی دہلیز پہ اتر جاتا تو 14ویں صدی کا ملا بکواس کرتا ٹوٹا ہوا تارا تھا، اتفاق سے وہی ٹوٹا جہاں علی کا گھر تھا۔ میں نے ابھر کر ڈوب کر 7 چکر لگا کر زمانے کے مولویوں کا منہ بند کر دیا۔ میں ٹوٹا ہوا ستارہ نہیں، بھیجا ہوا ستارہ۔ اللہ میں ٹوٹا ہوا ستارہ نہیں، بھیجا ہوا ستارہ۔ اگر اجازت ہو تو میں اپنے مولا کی شادی کے کچھ ایسی چیزیں بیان کرنا چاہ رہا ہوں جو صرف تعلق ہی علی کی شادی سے رکھتی ہیں، شروع بھی علی کی شادی سے ہوتی ہیں، ختم بھی علی کی شادی میں ہو جاتی ہیں۔ اگر میرا مجمع پہلا فکرہ سنبھالے تو عرش تمہاری جھولی میں اتر آئے گا۔ ہے اجازت پڑھوں؟ کائنات میں پہلی اور آخری شادی ہے علی کی کہ اللہ نے جس کا رشتہ خود مانگا۔ اللہ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، اللہ نے خود رشتہ، پتہ کیسے؟ ویسے تو 120 معراجیں ہوئی ہیں میرے مصطفیٰ کو، معراجیں تو لاتعداد ہیں، لیکن جو تاریخ نے تعداد لکھی ہے وہ ہیں 120 معراجیں، اور پہلی 2 معراجوں کا تعلق ہی علی و بطول سے ہے۔ جڑا بندہ ایہیں پہ کرتا ہے، میں نے قسم چاہ کے دس کی گلاں پہلے سنیاں ہوئی ہیں، ٹھنڈ مینوں بھی نہیں لگتی یار۔ امام حسین تھوڑا سایہ سلام۔ دیکھو نا بزرگ ہیں، سفید داڑھی ہے یار، آپ لوگوں سے زیادہ بول رہے ہیں، ان کو بھی ایسی سردی لگ رہی ہے جیسے آپ کو لگ رہی ہے۔ امام حسین آپ کو حصار ولایت علی میں رکھیں۔ پہلی اور آخری شادی ہے جس میں رشتہ اللہ نے مانگا، اور 2 معراج، پہلی 2 معراجوں کا تعلق بھی اسی حقیقت سے ہے۔ پتہ کیسے؟ پہلی معراج میں اللہ نے اپنے حبیب کو عرش پر بلایا فاطمہ دینے کے لیے۔ میں کہاں پڑھ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب؟ پہلی معراج پہ اللہ نے عرش پر بلایا فاطمہ لے جا، دوسری بار بلایا علی کے لیے فاطمہ دے جا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور عزت آل محمد کی قسم ہے، شجر طوبہ کتاب کا نام ہے، انکل میں نے خود آنکھوں سے روایت پڑھی ہے، جب معراج پہ پہنچا میرا سردار تو اللہ کی آواز آئی، حبیب جانتے تو ہو تیرا میرا گھر بانٹا ہوا نہیں ہے۔ رسول کی آواز آئی، پالنے والے جبریل کے ذریعے پیغام بھجوا دیا ہوتا، بطول کل بھی تیری امانت تھی، آج بھی تیری امانت ہے، مجھے اتنا لمبا سفر کروانے کا کیا مقصد؟ توحید کی آواز آئی، میرا حبیب تیرا میرا گھر بانٹا ہوا تو کوئی نہیں ہے۔ حقیقت اور اصول یہ ہے کہ جس نے رشتہ لینا ہو چل کے جاتا ہے، میرا بدن تو ہے نہیں، ہوتا تو مدینے چل گیا تھا۔ اللہ اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ پہلی خصوصیت علی کی شادی کی، رشتہ اللہ نے خود مانگا۔ دوسری بتاؤ، مہر اللہ نے خود دیا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ جب مہر دیا نا اللہ نے، پوری خدائی، بات پانیوں سے شروع ہوئی تھی اور خدائی پہ ختم ہوئی، اس لیے تو کہتے ہو نا پانی ساری کائنات کا جناب سیدہ کا حق مہر ہے۔ صرف پانی نہیں، پوری خدائی جناب سیدہ کا حق مہر ہے۔ ایک گل کوئی ایڈی سوکھی ہے جیڑی چپ کر کے سر تو ٹپا چھوڑی،
ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੀਆਂ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਜਦੋਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ। इमाम हुसैन तो वस्ता रखे। पूरी खुदाई अंकल जी दी है सैयदा के हक महर में। जब दे दी, बतूल ने जमीन पे बैठ के सवाल किया, पालने वाले हक महर तो पूरी खुदाई अली के हक महर में दे दी, मुझे दे दी अली की तरफ से, मेरा जहेज कौन देगा? हाय हाय हाय। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। ये जिक्र पे मेरा हाथ है, किताब कहो तो आओ गरीब खाना ये साथ है, इसी बहाने चाय भी पेश कर दूंगा और जनाब की ज़ियारत भी हो जाएगी, इबादत भी हो जाएगी, मौला मौला भी मस्जिद हो जाएगी। आओ गरीब खाने पे लाइब्रेरी से किताब निकाल के जनाब के सामने रखो। जब बतूल ने कहा ना पालने वाले मेरा जहेज कौन देगा, तो अल्लाह की आवाज़ आई, बतूल तेरा जहेज मुझ पर कर्ज रहा, कयामत को बताऊंगा। नहीं दाद और दुआ जनाब ने दे दी है, लेकिन वहां नहीं पहुंचे जहां लेके जाना चाह रहा हूं। जब अल्लाह ने कहा ना तेरा जहेज मुझ अल्लाह पे कर्ज रहा, तो फिर सवाल तो मेरा बनता है ना, और जिसके जहेज का अल्लाह मकरूज हो उसे बतूल कहते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और खुदा की कसम, चलो एक जहेज का बात आ गई है सामने, सुन लो। दिमाग में नहीं थी, बोले इतना प्यारा भी आ गई है सामने, सुन लो। जिंदगी का क्या पता है। एक दिन ना मस्जिद नबवी में रसूल तस्करा कर रहे थे जनाब दाऊद की बेटी की शादी का। रुए जमीन का बादशाह था जनाब दाऊद, साहिब ज़बूर थे जनाब दाऊद। लहने दाऊदी तो सुना हुआ ना। जनाब दाऊद की बेटी का तस्करा हो रहा था और बात चल निकली शादी तक आई तो जहेज की बात आ गई। जहेज इतना बताया रसूल ने कि पूरी रुए जमीन की हुकूमत अल्लाह ने जहेज में दी। अली बादशाह